میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کا چڑ کر نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اس طرح مبتلا نہ ہو۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بس یہ بنیادی نقطہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ کسی کا خاندان کسی کو بڑا کر سکتا ہے، نہ کسی کی دولت کسی کو بڑا کر سکتی ہے، نہ علم کسی کو بڑا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جس میں تقویٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، جھوٹی اناؤں اور تکبر سے پاک ہے۔